السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ بدعت حسنہ کے بارے میں کہ کیا دین اسلام میں بدعت حسنہ کا کوئی وجود ہے؟ کیا بدعت کو دو قسموں میں تقسیم کرنا اور یہ کہنا کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں بری ہوتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ تقسیم صحیح ہے؟ آج کے اس درس میں اسی موضوع پر مختصر انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ میرے دوستو، آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے یا بدعت کسے کہتے ہیں۔ تو بدعت کا جہاں تک لغوی معنی ہے، عربک ڈکشنری میں بدعت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو ایجاد کرنا جس کی کوئی سابقہ مثال نہ ملتی ہو، اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں کہ احداث فی الدین ما لیس له اصل فی الکتاب والسنہ، کہ دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرنا جس کی اصل، جس کی دلیل شریعت میں نہ ہو، قرآن و سنت میں نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بدعت سے ڈرایا ہے، کیونکہ بدعت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر انسان جہنم کی طرف چل پڑتا ہے یا انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ بالکل واضح ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور معروف حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں، یعنی جو ہمارے دین اور ہمارے شریعت میں نہیں، تو وہ عمل مردود ہے۔ اسی طرح سے ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو یہ فرماتے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو میرے دوستو، دین میں نئی چیز کا، کسی بھی نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر قسم کی بدعت سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہ، کل بدعت ضلالہ۔ لہذا بدعت کو دو قسموں میں تقسیم کرنا اور یہ کہنا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یہ تقسیم میرے دوستو باطل ہے، اور اس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں موجود نہیں۔ اور بدعت کے بارے میں اہل علم نے جو فرمایا ہے، یا بدعت سے جس طرح سے اہل علم نے ڈرایا ہے، وہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں ان ابغض الامور الی اللہ البدع، کہ بدعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ امور میں سے
سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ ابلیس کے نزدیک بدعت معصیت سے زیادہ محبوب ہے۔ المعصیۃ یتاب منہا، گناہ سے تو توبہ کی جا سکتی ہے، والبدعۃ لا یتاب منہا، مگر بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا گیا ہے، لہٰذا کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، کہ کل بدعت ضلالہ۔ ارباد ابن ساریہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں بھی ہے، کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر بدعت اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، لہٰذا اس میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا، اضافہ کرنا، یہ میرے دوستو بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ، کہ جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، بدعت ایجاد کی، اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، یعنی اس کو بدعت حسنہ سمجھتا ہے، تو اس نے گویا کہ یہ گمان کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی، الیاذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو میرے دوستو، دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے بارے میں بتایا، اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے بارے میں بتایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے کہ کل بدعت ضلالہ وان رأى الناس حسنہ، یہ ہر بدعت گمراہی ہے، گرچہ لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں۔ تو میرے دوستو، ان تمام دلائل سے اور ان تمام نصوص سے اور ان تمام آثار سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، ساری بدعتیں سیئہ کے ضمن سے ہیں، ساری بدعتیں گمراہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔